بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حکومت کے غلاموں میں سے ایک غلام بیچا، پھر دونوں میں قیمت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ میں نے آپ سے اسے 20,000 میں بیچا ہے، اور اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے 10,000 میں خریدا ہے۔ اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر چاہیں تو میں ایک حدیث بیان کروں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ اشعث رضی اللہ عنہ نے کہا، بیان کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جب بیچنے والے اور خریدنے والے اختلاف کریں اور ان میں کسی کے پاس گواہ نہ ہو اور بیچی ہوئی چیز بے نہ موجود ہو تو بیچنے والے ہی کی بات معتبر ہوگی یا دونوں بے فسخ کر دیں۔ انہوں نے کہا، میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ بیع فسخ کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے بیع فسخ کر دی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو بیع منسوخ کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ خطبہ پڑھا ہم پر سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے، اور فرمایا کہ جو دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس یعنی اہل بیت کے کوئی اور چیز ہے سوا کتاب اللہ کے اور اس صحیفے کے، اور راوی نے کہا کہ ایک صحیفہ لٹکا ہوا تھا ان کی تلوار کی میان میں، تو اس نے جھوٹ کہا، اور اس میں صحیفہ اور اس صحیفہ میں اونٹوں کی عمریں یعنی زکوٰۃ کے متعلقات اور کچھ زخموں کا بیان تھا یعنی ان کے قصاص اور دیتوں کا بیان، اور اس صحیفہ میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے غیر اور ثور کے بیچ میں، سو جو شخص کے کوئی نئی بات نکالے اس جگہ یا جگہ دے کسی نئی بات نکالنے والوں کو تو اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نہ سنت، اور امان دینا ہر مسلمان کا برابر ہے کہ اعتبار کیا جاتا ہے، ادنیٰ مسلمان کی پناہ دینے کا بھی، اور جس نے اپنے کو اپنے باپ کے سوا غیر کا فرزند ٹھہرایا یا اپنے آقاؤں کے سوا کسی دوسرے کا غلام اپنے کو قرار دیا، اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور نہ قبول کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ فرض نہ سنت۔ مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ روایت ابو بکر و زہیر کی تو وہیں تک ہو چکی کہ ادنیٰ مسلمان کی پناہ دینے کا بھی اعتبار ہے، اور ان دونوں کی روایت میں یہ ذکر نہیں کہ صحیفہ تلوار کے میان میں لٹکا ہوا تھا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔